بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحریم الریا. قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء البینہ. وقال تعالی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس البقرة. وقال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذب ولكنك قاتلت لأن يقال جري. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذب ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. جري بمعناه شجاع حاضر. عن أبي عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نود هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به. متفق عليه. رواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. سمع بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله للناس ريان. سمع الله به أي فظهه يوم القيامة. ومعنى من راى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راى الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. نعوذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. انتهى. ترجمہ و تشریح. دکھلاوا ریاکاری کے حرام ہونے کے بیان میں سب کو معلوم ہے کہ ریاکاری سب سے گندی چیز ہے، خراب چیز ہے. اگر اتنے لفظ سے ختم کر دیا جائے لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ قرآن اور حدیث دیکھ لیں، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے. قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے. یہاں صرف چند آیات کا ٹکڑا یہاں بیان کیا ہے. سورہ بینہ میں ہے، آمپرا میں، کہ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے رہیں اور اس کی طرف یکسو ہو کر. یعنی سورہ بینہ میں جو بات لکھی ہے اس میں کہا کہ لیعبدوا اللہ، عبادت کرے اللہ کی، مخلصین، خالص اور خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی کی جو ہے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یعنی عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں
لیکن پڑوسی بھی خوش ہو جائے کہ یہ نمازی ہے، اللہ والا ہے، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت تو اللہ کرنے کے لیے رہے، خرچہ تو اللہ کے راہ میں کر رہے ہیں، لیکن دنیا والے بھی کہے کہ یہ بہت سخی ہے، پیسہ والا ہے، خرچ کر جائے، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے، یہ بھی دل میں نہیں ہو. یعنی جہاں اللہ کی بات ہو وہاں دنیا کے دکھاوا بھی شامل ہو. ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتایا ہے. دوسری آیت میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدوٰ، تو اپنے صدقات کسی کو دیتے ہو تو اس کو برباد مت کرو کسی پر احسان کر کے کہ میں نے تم کو اس دن دیا تھا نا. یہ بات نہیں بتانا چاہیے. تم اس حال میں تھے، برے حال میں تھے، ہم نے تم کو یہ ٹھکانہ دیا، سہارا دیا اور تم کو اپنے صدقات دیے. بہت سے لوگ کی زبان پر نہیں کنٹرول ہوتا ہے، بول دیتا ہے. اسی طرح کی ہے کہ جس نے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچہ کیا. یہ قرآن شریف کی ترجمہ کر رہا ہوں. آگے ایک قرآن شریف میں ایک جو ہے سورہ نساء میں ہے، وہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن شریف کے چند آیتوں کا ٹکڑا ہے میں نے کیا. اب حدیث پڑھتا ہوں، چند حدیث پڑھا ہوں، 3-4 حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں، اور جو کوئی ایسا عمل کرے کہ میں وہ اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی شرک کرنے والا، یعنی کوئی عمل کرتا ہے آدمی جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے دکھاوا کر کے، تو اللہ کہتا ہے میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور وہ عمل جو کرتا ہے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک حدیث میں لمبی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو انصاف کرے گا 3 لوگوں کو لایا جائے گا. ایک تو وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اس کو لائے گا اللہ تعالیٰ، اس کو اپنی پوری نعمت دکھلائے گا، یہ دیکھو یہ نعمت تم کو دیا. یعنی شہید ہونے والے کو پیسہ بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. دکھائے گا کہ دیکھو تم کتنے طاقتور تھے، دکھائے گا تم کتنے مالدار تھے، تم کتنے پیسے، اس کے ساری نعمت اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اور ساری چیز کو وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ نعمت ہم کو تھی، یہ دولت بھی تھی، یہ طاقت بھی تھی، سب کچھ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اس نعمت کے ذریعے سے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہا ہے، لیکن تم نے اس نیت سے قتال کی تھی، جنگ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو بہادر سمجھے. دنیا میں لوگوں نے تم کو بہادر کہہ دیا، اب یہاں تم کسی کام کے نہیں ہو. فرشتوں کو حکم دے گا کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو. اب دوسرا شخص کو لایا جائے گا. وہ شخص تھا جس نے تعلیم حاصل کی، قرآن پڑھایا، قرآن کی قرأت بھی کی، یعنی عالم بھی ہوا اور قاری بھی ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت دکھلائے گا کہ تم کو پڑھنے کا موقع دیا، تم پڑھے بھی، لکھے بھی، بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے. اب تم نے اس میں کیا کیا؟ تو کہ اللہ کے رسول، اے اللہ میں نے اس کو پڑھا بھی تو تیرے خاطر، پڑھایا بھی تیرے خاطر. تو اللہ کہے گا نہیں، تم جھوٹ بولتا ہے. تم نے پڑھا اس لیے کہ لوگ تم کو عالم کہے، پڑھایا اس لیے کہ تم کو کوئی قاری کہے. لوگوں نے تو کہہ دیا، انعامات تمہیں دنیا میں مل گئے جیسا تم چاہتے تھے، لوگوں سے مل گئے، اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اب لہذا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے مال سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ وہ سارے اموال اس کو دکھائے گا، دیکھو دیکھو ہم دنیا میں تم کو یہ دیے تھے، سارا چیز دیکھ لے گا. وہ سب کا اقرار کرے گا، ہاں ساری چیز ملی. اللہ سوال کرے گا تم اس میں کیا کی، اس دولت سے کیا کیا؟ تو کہ میں نے اللہ کے راستے میں کوئی بھی خرچ کرنے کا موقع آیا تو میں چکا نہیں. خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع آیا تو میں چکا نہیں، اس میں خرچہ کیا.
اور صرف تیرے لیے کیا، تو اللہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تم دنیا میں اس لیے خرچہ کیے کہ لوگ تم کو سخی کہے، جو وعد کہے، تم کو یہ خرچہ کرنے والے سمجھے کہ بہت اللہ کے راستے میں خرچہ، لایا تم لوگوں کو دنیا میں لوگوں نے سخی کہہ دیا، لہٰذا آپ دنیا میں تو اب یہاں پر تم کو کیا ملے گا؟ اب فرشتے کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو منہ کے بل گھیس کر جہنم میں ڈال دے۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور کئی اور دوسری حدیثوں میں ہے، لیکن جو نقل کیا ہے امام مسلم کی رقم کیا ہے۔ تو اس میں دیکھا آپ نے کہ آدمی کی نیت ہمیشہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا عمل ہمیشہ پاک ہو، خالص اور خالص کا، ایک ہی پیسہ دیے مگر یہ معلوم ہو کہ اس پیسے سے اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے۔ وہ اور کوئی لاکھوں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ دنیا والے کہیں گے بہت لاکھ پتی ہے، کتنے لاکھ خرچہ کر دیا، تو دنیا والے تو کہہ دیتا کہ بہت بڑا امیر ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کچھ نہیں باقی رہتا ہے۔ اب آگے چلتا ہوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، نہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابن عمر سے، کہ جب ہم لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ان کی جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے جو ہے ہم یہاں لگاتے ہیں، لیکن وہاں پر سے نکلتے ہیں تو ہم دوسری بات بولتے ہیں۔ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، یعنی ویسی بات نہیں بولتے ہیں جو عام بات جب آتی ہے تو عام ایک انسان کی طرح باتیں کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں تو اس کے ہم یہاں ملانا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے کام کو منافق کہتے تھے، نفاق کہتے تھے۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ اور آگے چلتا ہوں، ایک حدیث میں حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑے بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیب کو واضح کر دے گا۔ خطرناک حدیث ہے، کتنی خطرناک ہے۔ کیا فرمایا، اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل اس لیے کرے کہ لوگ اس کو اللہ والا کہے، لوگ ولی اللہ کہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جو ہے یہ بھید کھول دے گا، دنیا میں کھول دے گا۔ اب اللہ جانتا ہے کیسے اس کے کھولے گا۔ کوئی یعنی عالم کا، صوفی کا، اللہ والے کا جبہ پہن کر کے اور شیطان کا کام کرے تو کہیں نہ کہیں کھل جائے گا، وہ یہ پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اور اگر جبہ تو ہے لیکن اندر میں بھی ہے کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف ہے تو اللہ اس کو بچائے گا۔ لیکن اگر جبہ بھی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ والے ہیں، صوفیہ کی طرح ہیں اور اولیاء اللہ کے صفوں میں ہیں، لوگوں کو یہ ثابت کرے اپنی کچھ کہانیاں بتا کر کے ہم سے ایسے ہوئے، تو لوگ تو یہ سمجھ لے گا کہ کوئی اللہ والا ہمارے محلے میں آ گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راز فاش کر دے گا، دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ یہ دھمکی ہے، ایک دھمکی ہے کہ قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فاش کر دے گا۔ یہ ایک خطرناک حدیث ہے اس معنی میں۔ یہ حدیث روایت کیا بخاری اور مسلم دونوں میں، اس کے راوی ہے جندب بن عبداللہ بن سفیان۔ آخری حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے وہ علم سیکھا جس سے صرف اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اب مقصد یہ تھا کہ دنیا حاصل کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگنے دے گا۔ یعنی علم جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اور وہ علم سیکھتا ہے اس لیے کہ دنیا حاصل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہوا خوشبو بھی نہیں لگنے دے گا۔ وہ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آج کے دن میں کوئی بھی علم جس سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے بہت سے آپ کو ملیں گے کہ
اللہ نے اس کو علم بھی دیا, قوت بیان بھی دیا, بہت اچھا سے بیان کرتا ہے, ہزاروں لوگ سننے والے ہوتے ہیں, لیکن اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا کے منافع کماتے ہیں. تو اگر نیت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے قوت گویائی بھی دیا ہے, حسن و کمال بھی دیا ہے, یہ سارے ہتھ کنڈے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے ذریعے دنیا بھی کما رہے ہیں, اگر پرپسلی کر رہا ہے, بامقصد طور پر کر رہا ہے, تو اس کا تو یہی انجام ہوگا. اور بغیر مانگے کسی سے مل جاتا ہے, اور بغیر کسی سے چاہے اگر کچھ مل جاتا ہے, تو یہ اس کے اور بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو دنیا میں صحیح طور سے عمل اخلاص کے ساتھ عبادت و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. اے اللہ, ہم سارے لوگوں کو جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل حل فرما, اور ان کے جو پریشان ہیں اللہ سارے لوگوں کی پریشانی کو دور فرما, جو مریض ہے اللہ ان کے مرض کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تغلیظ تحریم الربا. قال اللہ تعالی الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إلى الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا البقرة. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. انتهى. ترجمہ و تشریح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر بے ہوش کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے سود کو کاروبار و تجارت کی طرح سمجھا, حالانکہ اللہ نے کاروبار کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. پھر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور سود خوری سے باز آ گیا تو اسی کے لیے ہے جو زمانہ جاہلیت میں پہلے لے چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اور جو اس کے حکم کے باوجود کاروباری سودی معاملہ کرے گا تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے, اور اس قول تک جہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی بقایا سود ہیں اس سے باز آ جاؤ. اس باب میں بہت سے احادیث ہیں. اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے جس میں 7 چیزوں کی طرف اشارہ کیا, اس میں بھی سود کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور باقی حدیث صرف آج ایک ہی بیان کیا ہے, اور باقی حدیث اس باب میں ہیں لیکن آج ایک ہی حدیث کی تلاوت کی. اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت میں مذکور ہے, اور ترمذی وغیرہ نے زیادہ کیا اس میں
کہ اس کے گواہ جو 2 گواہ ہوں گے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور اسی طرح اس کے کاغذات کو لکھنے والے جو آفیسر ہوں گے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ گویا اس حدیث کی روشنی میں سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے گواہ 2 اور سود کاروبار کو لکھنے والے، یہ ساری جماعت پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ حدیث کی تشریح میں۔ اس حدیث کی تشریح یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن شریف کی جو ایک لمبی سی عبارت ہے سورہ بقرہ کی، اور تفصیل سے یہیں پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت ہے اور باقی ایک اور آیت ہے دوسرے سورۃ میں۔ یہ 3 مقامات پر میری نظر میں قرآن شریف میں بیان کیا ہے، یعنی ربا کے بارے میں، یعنی سود کے بارے میں۔ ربا ہے کیا؟ ربا ہے کیا، اس کی تعریف، اور آج کے زمانے میں جو مسلمان مغربی تہذیب کو اپنا حل سمجھتے ہیں اس کی نظر میں تو مسلمانوں کا جو طریقہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی جو سعودی نظام ہے وہ اتنا مضبوطی سے پکڑ چکا ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ مغربی تہذیب کی تعلیم یافتہ ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ان کے علاوہ ایک ہی حل ہے کہ ہاں اس کے ساتھ ہم چلیں۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں، کوئی فارمولہ نہیں ہے جسے سودی نظام سے آزادی حاصل کیا جا سکے۔ لہذا کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو منفی سوالات کرتے ہوئے، نگیٹو کوشچن کرتے ہوئے کہ گھوم پھر کر کے اسلامی نظام میں تو کوئی ہے نہیں ایسا حل، جو کچھ بھی ہے وہ مغربی اور ویسٹرن نظام میں جو ہے وہی ساری چل رہا ہے اور اسی میں حل ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ ہم بزنس کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں، اور دوسرے ہم لون لیتے ہیں تو اسی کے مطابق لیتے ہیں، سارا کام تو اسی سے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے جو حل دیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلم معاشرہ میں کوئی بھی مسلم ایسا نہیں ہو جو بیسک انسانی ضروریات اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو کوئی قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے زکوٰۃ کو نافذ کیا، صدقات کو نافذ کیا، نفلی صدقات کرنے کی توفیق دیا اور اس کے لیے ترغیب دیا، اور کہا ایسے کہ دائیں ہاتھ سے خرچہ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ بھی اسلام کے نظام میں ہے۔ تو اس مسلمان اگر اسلامی نظام میں چلے تو بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے انسان کے کھانے پینے کپڑے، اس کو تو معاشرے کے لوگوں نے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی ہے۔ کوئی ایک انسان مسلم معاشرے میں بھوکا رہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پڑوسی، جس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے اور اس کے پڑوسی کے علم میں ہو کہ وہ بھوکا رہ گیا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا مومن بھوکا نہیں سوئے، کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا مومن اگر پراگندہ حال ہے تو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا ہے، کوئی سرکاری ویوستھا کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے لیے انتظام کرے۔ اسلام میں یہ سارے کیس، اور پھر ان کو ثواب جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے الگ دیتا ہے، یہ تو انسان کی ضروریات پوری کرنے کے طریقے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اتنا بڑا ثواب دیا ہے کہ اس کا کیا حد، بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایک وقت کی نماز کسی کے انجانے میں، انبوجھی میں اور تغافل سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو بین اللہ و بین رب ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ لیکن یہ کام جو کرتا ہے اس کے بھی کوئی کم اہمیت نہیں ہے، یہ بھی ہمدردی یہ کام کرتے ہیں، بہت قدر کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے۔ گویا جس طرح ہم نماز میں نفس کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، روح کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، انسان کو نماز میں اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، خواہ ہم کو اس کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہی کام مسلمانوں کے لیے اللہ نے دیا کہ تم نماز میں داخل ہو جاؤ تو سمجھو کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو نماز ہمارے لیے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، قرآن اللہ سے بات کرنے کا جو ہے طریقہ ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہی چیز غریبوں کی کفالت،
یتیموں کی کفالت اور جو ضروریات ہے جیسے کہ جو ہے بیوہ ہے معاشرے میں، ان لوگوں کی کفالت تو اسلام نے ایسے انداز سے کر دیا ہے جس کا کوئی اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑوسیوں کی ذمہ داری دی ہے کہ تم اس کے مسائل کو حل کرو. قریبی پڑوسی ہو، دور کا پڑوسی ہو، سارے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. آخر میں معاشرے کی ذمہ داری آتی ہے. تو یہ ربا جو ہے، ربا جس کو سود کے بارے میں آج بحث کرنا ہے، سود جو ہے یہ کیوں اسلام میں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ اگر سود کو الاؤ کر دیا جائے تو کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دے لو. طرف طرف کے انسان مرتا ہوا نظر آئے گا لیکن وہ پیسہ نہیں دے گا. اور اس طرح سے انسانیت کی گردن پر سب سے بڑا تلوار جو ہے، سب سے بڑی تلوار جو ہے یہ سود ہے. کسی کو قتل کرنا ہو تو آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی سود کی رسی میں کسی کو باندھ دیا جائے تو اس کو قدم قدم پر قتل کیا جائے، قدم قدم پر اس کو یا گلے میں رسی ڈال کر کے ترپا ترپا کے مارنے کی شکل جو ہے وہ سود کی ہے. آپ نے اس مہینے بھی دیا، نیکسٹ مہینے بھی دینا ہے، اس کے نیکسٹ مہینے بھی دینا ہے، کبھی آپ کو سود سے آزادی نہیں ملے گی. تو یہ ہے اس کی غلاظت اور اس کی شناعت سود کی یہ ہے. اس لیے اسلام نے اتنی سختی سے اس کو منع کیا. کسی دور میں آج ہم جس طرح سے ہیں نہیں، آج مسلمانوں کے گردنیں کاٹتے ہیں، کافر مسلمانوں کے ملک کو قبضہ کر لیتے ہیں. کیا اس سے پہلے نہیں آیا؟ بار بار اسلامی تاریخ میں، اس 1400 برس کی تاریخ میں بے شمار وقت آیا ہے، لیکن پھر بھی کسی عالم نے، کسی فقیہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ سود حلال ہے. کسی نے اجازت نہیں دی. لہذا سود کی تعریف آپ کر دیتا ہوں. آخر میں اتنی بتانے کے بعد سود کی تعریف کر دیتا ہوں. سود ہے کیا چیز؟ اسلام میں آپ پڑھیے تو ایک چیز ہے سمن. سمن کا مطلب وہ چیز جس کو قیمت بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو چاندی اور سونے کے ہے، چاندی اور سونا ہے کہتے ہیں. اور اس میں ایک حدیث میں چند چیزوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں کہ شعیر یعنی گندم اور یعنی جو، سونے، چاندی، یہ ہم مثل چیزوں میں آپ زیادہ نہیں لے سکتے. کہتے ہیں ہم جنس چیز، ایک ہی جنس کا چیز ہو اس میں آپس میں تفاضل جائز نہیں ہے. یہ ہے سود. ایک ہی جنس کی دو چیزوں میں تفاضل جائز نہیں ہے. یہ ایک چھوٹے لفظوں میں بتاتا ہوں. ایک جنس کیا ہے؟ یعنی سونے کو سونے کے بدلے، گندم کے گندم کے بدلے، چاول کو چاول کے بدلے میں کم بیش لینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر چاول کو دھان کے بدلے اگر لینا چاہتے ہیں تو جائز ہے. تھوڑا زیادہ کم بیش کر کے جتنا میں دو فریق میں طے ہو جائے اتنا لینا جائز ہے. 1 روپیہ کو دوسرے روپیہ سے کو چینج کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ مثلا 500 ریال دیتے ہیں تو ہم 600 ریال نہیں لے سکتے ہیں. 500 ریال کے بجائے 500 پیسہ زیادہ نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہی ایکسچینج ریٹ کرتے ہیں، اگر انڈیا یعنی ریال کو ڈالر میں چینج کرتے ہیں، انڈین کرنسی میں کرتے ہیں، پاکستانی کرنسی میں کرتے ہیں، تو وہاں پر کمی زیادہ جائز ہے چونکہ دونوں دو جنس کی چیز ہے. تو یہ اس کو جائز کر دیا. یعنی سیم چیز اگر آپ چینج کر کے لیجیے تفاضل کے ساتھ، یعنی تھوڑا بڑھ کے، تو یہ حرام ہے. اسی کو ربا کہتے ہیں. ایک یہ تو جنس کی بات تھا. ایک ہے نوع، یعنی ایک ہے کھانے پینے کی چیز، کھجور ہے وغیرہ وغیرہ. اگر نوع میں بھی ہے تو اس میں کیا ہے کہ کھجور کو چاول سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں تفاضل بھی جائز ہے، یعنی کم بیشی بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا شرط ہے کہ آپ کو کرنٹ دینا ہے، ابھی دینا ہے، ابھی لینا ہے، ابھی دینا ہے. اس میں ادھار جائز نہیں ہے. ہاں اگر پیسے کے بدلے اگر ہم یعنی پیسے کے بدلے اگر ہم دھان غلہ خریدتے ہیں تو اس میں ادھار بھی جائز ہے اور بڑھ کے بھی لینا چاہیے. مثلا کیا ہے، ہم 1 کلو چاول خریدتے ہیں 2 روپے میں خریدتے ہیں، اور تو یہ 2 روپے کے چاول وہ ہم کو کل بھی دے سکتا ہے، 2 دن کے بعد بھی دے سکتا ہے. اگر وعدہ ہو جائے تو 1 مہینے کے بعد بھی دے سکتا ہے. تو اس کی گنجائش ہے. لیکن چاول کے بدلے چاول، دھان کے بدلے چاول، یا کھجور کے بدلے دوسری چیز، اس کو اسی وقت میں دینا چاہیے. اس کو لیٹ نہیں کرنا ہے، اس میں ادھار جائز نہیں ہے. تو تھوڑا سا اور اگر ہم ڈیپ میں جائیں گے فقہ کے لحاظ سے تو اور زیادہ معلومات ہوں گے. لیکن بیسک اتنا ہی ہے کہ سیم سملر چیز ہو، سیم چیز ہو، سیم
تو اس میں فوراً دینا ہے، ابھی مثلاً بے مثلاً یدم بے یدین، ہاتھ بہاتھ، ابھی دینا ہے، ابھی لینا ہے، قبضہ اسی مجلس میں ہو، زیادہ نہیں لینا ہے، اس کو کہتے ہیں حلال۔ اب باقی اس میں لیٹ کرنا، میں ہم روپیہ دیتے ہیں 500 اور آپ سے روپیہ ہی لینا ہے بعد میں، تو ایسے جائز نہیں ہے، روپیہ کا روپیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ دیجئے، تعاون کیجئے، قرض حسنہ دیجئے، اس طرح سے جائز ہے۔ تو یہ سب راستے اللہ نے کھول دیے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو بہرحال اتنا کافی ہم لوگوں کے مجلس کے لیے، اتنا سمجھنا کافی۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ program you will get inshallah more sawab. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم الریا۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء البینہ، وقال تعالی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، البقرة، وقال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، النساء۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم۔ وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذب ولكنك قاتلت لأن يقال جري، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذب ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. جري بمعناه شجاع حاضر. عن أبي عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نود هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به، متفق عليه. رواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. سمع بتشديد الميم ومعناه أظهر عمله للناس ريان. سمع الله به أي فظهه يوم القيامة. ومعنى من راى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راى الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. نعوذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف يعني ريحها.
رواہ ابو داؤد بسناد صحیح. انتہا. ترجمہ و تشریح. دکھلاوا ریاکاری کے حرام ہونے کے بیان میں سب کو معلوم ہے کہ ریاکاری سب سے گندی چیز ہے، خراب چیز ہے. اگر اتنے لفظ سے ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ قرآن اور حدیث دیکھ لیں، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے. قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر اس بات کو ذکر کیا ہے. یہاں صرف چند آیات کا ٹکڑا یہاں بیان کیا ہے. سورہ بینہ میں ہے، عامپرہ میں، کہ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے رہیں اور اس کی طرف یکسو ہو کر. یعنی سورہ بینہ میں جو بات لکھی ہے اس میں کہا کہ لیعبدوا اللہ، عبادت کرے اللہ کی، مخلصین، خالص اور خالص اللہ کے لیے. اس میں کسی کی جو ہے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یعنی عبادت تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پڑوسی بھی خوش ہو جائے کہ یہ نمازی ہے، اللہ والا ہے. نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت تو اللہ کرنے کے لیے رہے، خرچہ تو اللہ کے راہ میں کر رہے ہیں، لیکن دنیا والا بھی کہے کہ یہ بہت سخی ہے، پیسہ والا ہے، خرچ کر اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے، یہ بھی دل میں نہیں ہو. یعنی جہاں اللہ کی عبادت ہو وہاں دنیا کے دکھاوا بھی شامل ہو. ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتایا ہے. دوسرے آیت میں ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدوٰ، تو اپنے صدقات کسی کو دیتے ہو تو اس کو برباد مت کرو کسی پر احسان کر کے کہ یہ میں نے تم کو اس دن دیا تھا نا. یہ بات نہیں بتانا چاہیے. تم اس حال میں تھے، برے حال میں تھے، ہم نے تم کو یہ ٹھکانہ دیا، سہارا دیا اور تم کو اپنے صدقات دیے. بہت سے لوگ کی زبان پر نہیں کنٹرول ہوتا ہے، بول دیتا ہے. اسی طرح کی ہے کہ جس نے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچہ کیا. یہ قرآن شریف کی ترجمہ کر رہا ہوں. آگے ایک قرآن شریف میں ایک جو ہے سورہ نساء میں ہے، وہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن شریف کے چند آیاتوں کا ٹکڑا ہے میں نے کیا. اب حدیث پڑھتا ہوں، چند حدیث پڑھا ہوں، 3-4 حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں، اور جو کوئی ایسا عمل کرے کہ میں اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی شرک کرنے والا، یعنی کوئی عمل کرتا ہے آدمی جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے دکھاوا کر کے، تو اللہ کہتا ہے میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور وہ عمل جو کرتا ہے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک حدیث میں، لمبی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو انصاف کرے گا 3 لوگوں کو لائے جائے گا. ایک تو وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اس کو لائے گا اللہ تعالیٰ، اس کو اپنی پوری نعمت دکھلائے گا، یہ دیکھو یہ نعمت تم کو دیا. یعنی شہید ہونے والے کو پیسہ بھی ہوگا، صحت مند بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. دکھائے گا کہ دیکھو تم کتنے طاقتور تھے، دکھائے گا تم کتنے مالدار تھے، تم کتنے پیسے، اس کے ساری نعمت اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اور ساری چیز کو وہ پہچان لے گا کہ ہاں یہ نعمت ہم کو تھی، یہ دولت بھی تھی، یہ طاقت بھی تھی، سب کچھ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اس نعمت کے ذریعے سے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہا ہے، لیکن تم نے اس نیت سے قتال کی تھی، جنگ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تم کو بہادر سمجھے. دنیا میں لوگوں نے تم کو بہادر کہہ دیا، اب یہاں تم کسی کام کے نہیں ہو. فرشتوں کو حکم دے گا کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو. اب دوسرا شخص کو لایا جائے گا. وہ شخص تھا جس نے تعلیم حاصل کی، قرآن پڑھایا، قرآن کی قرأت بھی کی، یعنی عالم بھی ہوا اور قاری بھی ہوا.
اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت دکھلائے گا کہ تم کو پڑھنے کا موقع دیا، تم پڑھے بھی لکھے بھی بڑے لوگوں میں شامل ہو گئے، اب تم نے اس میں کیا کیا؟ تو کہ اللہ کے رسول، اے اللہ میں نے اس کو پڑھا بھی تو تیرے خاطر، پڑھایا بھی تیرے خاطر. تو اللہ کہے گا نہیں، تم جھوٹ بولتا ہے. تم نے پڑھا اس لیے کہ لوگ تم کو عالم کہے، پڑھایا اس لیے کہ تم کو کوئی قاری کہے. لوگوں نے تو کہہ دیا، انعامات تمہیں دنیا میں مل گئے جیسا تم چاہتے تھے، لوگوں سے مل گئے، اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. اب لہذا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے مال سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ وہ سارے اموال اس کو دکھائے گا، دیکھو دیکھو ہم دنیا میں تم کو یہ دیے تھے، سارا چیز دیکھ لے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا، ہاں ساری چیز ملی. اللہ سوال کرے گا تم اس میں کیا کی، اس دولت سے کیا کیا؟ تو کہ میں نے اللہ کے راستے میں کوئی بھی خرچ کرنے کا موقع آیا تو میں چکا نہیں، خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع آیا تو میں چکا نہیں، اس میں خرچہ کیا اور صرف تیرے لیے کیا. تو اللہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تم دنیا میں اس لیے خرچہ کیے کہ لوگ تم کو سخی کہے، جو وعد کہے، تم کو یہ خرچہ کرنے والے سمجھے کہ بہت اللہ کے راستے میں خرچہ. لایا تم لوگوں کو دنیا میں لوگوں نے سخی کہہ دیا، لہٰذا آپ دنیا میں تو اب یہاں پر تم کو کیا ملے گا؟ اب فرشتے کو حکم دے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو منہ کے بل گھیس کر جہنم میں ڈال دے. یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور کئی اور دوسری حدیثوں میں ہے، لیکن جو نقل کیا ہے امام مسلم کی نقل کیا ہے. تو اس میں دیکھا آپ نے کہ آدمی کی نیت ہمیشہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا عمل ہمیشہ پاک ہو، خالص کا. ایک ہی پیسہ دیے مگر یہ معلوم ہو کہ اس پیسے سے اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے. وہ اور کوئی لاکھوں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے. اگر یہ سمجھے کہ دنیا والے کہیں گے بہت لاکھ پتی ہے، کتنے لاکھ خرچہ کر دیا، تو دنیا والے تو کہہ دیتا کہ بہت بڑا امیر ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کچھ نہیں باقی رہتا ہے. اب آگے چلتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، نہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابن عمر سے، کہ جب ہم لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ان کی جیسی باتیں کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے جو ہے ہم یہاں لگاتے ہیں، لیکن وہاں پر سے نکلتے ہیں تو ہم دوسری بات بولتے ہیں. یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، یعنی ویسی بات نہیں بولتے ہیں جو عام بات جب آتی ہے تو عام ایک انسان کی طرح باتیں کرتا ہوں، وہاں جاتا ہوں تو اس کے ہم یہاں ملانا پڑتا ہے. تو فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے کام کو منافق کہتے تھے، نفاق کہتے تھے. یہ بخاری میں روایت ہے. اور آگے چلتا ہوں. ایک حدیث میں حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑے بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیب کو واضح کر دے گا. خطرناک حدیث ہے. کتنی خطرناک ہے. کیا فرمایا، اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں رسوا کر دے گا، اور جو کوئی نیک عمل اس لیے کرے کہ لوگ اس کو اللہ والا کہے، لوگ ولی اللہ کہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جو ہے یہ بھید کھول دے گا، دنیا میں کھول دے گا. اب اللہ جانتا ہے کیسے اس کے کھولے گا. کوئی یعنی عالم کا، صوفی کا، اللہ والے کا جبہ پہن کر کے اور شیطان کا کام کرے تو کہیں نہ کہیں کھل جائے گا، وہ یہ پوشیدہ نہیں رہے گا. اور اگر جبہ تو ہے لیکن اندر میں بھی ہے کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف ہے تو اللہ اس کو بچائے گا. لیکن اگر جبہ بھی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہم اللہ والے ہیں، صوفیہ کی طرح ہیں اور اولیاء اللہ کے صفوں میں ہیں، لوگوں کو یہ ثابت کرے، اپنی کچھ کہانیاں بتا کر کے ہم سے ایسے ایسے ہوئے، تو لوگ تو یہ سمجھ لے گا کوئی اللہ والا ہمارے محلے میں آ گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راز فاش کر دے گا، دنیا میں ذلیل کر دے گا. یہ دھمکی ہے، ایک دھمکی ہے کہ قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا ہی،
اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فاش کر دے گا. یہ ایک خطرناک حدیث ہے اس معنی میں. یہ حدیث روایت کیا بخاری اور مسلم دونوں نے. اس کے راوی ہے جندب بن عبداللہ بن سفیان. آخری حدیث کی طرف چلتا ہوں. ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے وہ علم سیکھا جس سے صرف اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. مقصد یہ تھا کہ دنیا حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں لگنے دے گا. یعنی علم جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے اور وہ علم سیکھتا ہے اس لیے کہ دنیا حاصل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہوا خوشبو بھی نہیں لگنے دے گا. وہ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آج کے دن میں کوئی بھی علم جس سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے بہت سے آپ کو ملیں گے کہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا, قوت بیان بھی دیا, بہت اچھا سے بیان کرتا ہے, ہزاروں لوگ سننے والے ہوتے ہیں, لیکن اس علم کے ذریعے سے وہ دنیا کے منافع کماتے ہیں. تو اگر نیت ایسی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے قوت گویائی بھی دیا ہے, حسن و کمال بھی دیا ہے, یہ سارے ہتھ کنڈے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور اس کے ذریعے دنیا بھی کما رہے ہیں, اگر پرپسلی کر رہا ہے, بامقصد طور پر کر رہا ہے تو اس کا تو یہی انجام ہوگا. اور بغیر مانگے کسی سے مل جاتا ہے اور بغیر کسی سے چاہے اگر کچھ مل جاتا ہے تو یہ اس کے اور بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو دنیا میں صحیح طور سے عمل اخلاص کے ساتھ عبادت و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. اے اللہ ہم سارے لوگوں کو جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل حل فرما, اور ان کے جو پریشان ہیں اللہ سارے لوگوں کی پریشانی کو دور فرما, جو مریض ہے اللہ ان کے مرض کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.